آج ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ویلنٹائن ڈے کو ہم نے کس طرح منانا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ اس کو جائز طریقہ کیا ہے منانے کا؟ تو بہت سارے والدین اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، اپنے بچے اور بچیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیک ثواب نہیں لگ رہا انہیں، تو بہت زیادہ وہ پریشان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی یہ چاہت ہے کہ ان کی پسند کی ہی شادی ہو، پر والدین نہیں مانتے، کہیں بہن بھائی نہیں مانتے کہ ہم نے وہاں نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ بڑا نایاب وظیفہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، آئیے میں اور آپ مل کے اپنے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ویلنٹائن ڈے، پہلی بات آپ یہ سماعت کریں کہ اسلام نے، دین نے کسی بھی تہوار کو منانے سے منع نہیں کیا جو تہوار شریعت کے اندر، شریعت کی حدود کے دائرے میں رہ کے منانا جائے گا، اسلام نے منع نہیں کیا۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے نکل آیا؟ یہ کیا ہے؟ ایک بادشاہ کی لڑکی پر ایک لڑکا عاشق ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے نا تو وہ اسے جیل میں ڈال دیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے نا اسے پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جو ہے نا لڑکیوں کو، لڑکے جو ہے نا لڑکیوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، منع فرمایا۔ ہاں، اگر آپ نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو آپ اپنے والدین کے ساتھ منائیں۔ آپ، اسلام نے پھول دینے سے منع نہیں کیا، اسلام نے چاکلیٹ دینے سے منع نہیں کیا، اسلام نے گفٹ دینے سے منع نہیں کیا۔ کن کو دینا ہے؟ اپنے والدین کو دیں۔ وہ گفٹ، وہ چیزیں آپ اپنے والدین کو دیں۔ آپ کے والدین آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ویلنٹائن ڈے نہیں منانا، کسی کو گفٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اسلام نے منع کیا۔ ہاں، اگر آپ نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو آپ نکاح کریں، نکاح کی صورت میں آپ سب کچھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جو لوگ، جو بچے بچیاں چاہتی ہیں یا جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں مل رہے، ان کے لیے وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس جگہ وظیفہ کرنا ہے وہ جگہ آپ کی پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں، آپ باوضو قبلہ رو ہو کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ایک تصور باندھ لینا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنا مقصد اپنے دماغ میں بھی وہی ہو، آپ کے دل میں بھی وہی ہو۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جسے ہم الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورت آپ نے پڑھنی ہے 111 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قبلہ رو ہو کے صحیح توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، میرا فلاں مقصد ہے، اللہ میری نیک خواہش ہے، میرے مالک و مولا میرا نیک مقصد ہے، میرا حل فرما دے، میرے مالک و مولا عز و جل میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ چند ہی روز میں اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام پاک کی برکت سے آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ کا یہ وظیفہ بڑا نایاب اور بڑا مجرب وظیفہ ہے،
اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا عز و جل، جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما۔ اور اس دعا سے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔